السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آمنہ جھنجھوا۔ سب کو پتہ ہے کہ رات کی تاریکی میں سی ڈی اے نے مدنی مسجد کو شہید کیا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پھر مذہبی حلقے جو ہیں ان میں تشویش کی لہر دوڑی اور انہوں نے احتجاج کیا۔ مولانا فضل الرحمان اس میں سامنے آئے تھے اور آج کی ڈیولپمنٹ آپ تک پہنچاتی چلوں کہ یہ جو احتجاج تھا، یہ کوششیں تھیں علماء کی، یہ رنگ لے آئی ہیں۔ حکومت نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے اور مذاکراتی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ ایک مذہبی حلقے کی جانب سے تھی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے پارٹی سے جو مفتی عبدالغفور ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور دوسری جانب سے اسلام آباد انتظامیہ تھی۔ تو آج جو ہے وہ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوا جس میں مذاکرات کامیابی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچے اور مذاکرات میں فیصلہ کیا ہوا وہ بتاؤں گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو جو ابھی مجھے فالو کر رہے ہیں جن کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ان کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ مذاکرات کی طرف پہلے آتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے ہیں اور اس میں علماء کو کامیابی ملی، ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی اور حکومت جو ہے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ سی ڈی اے یہ مسجد تعمیر کر کے دے گی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ سی ڈی اے اس طرف نہیں آ رہا تھا۔ سی ڈی اے کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے مدرسہ بنا کر دے دیا، لیکن علماء کا موقف تھا کہ نہ تو ہم مزید مساجد کو ڈیمالش کرنے دیں گے اور نہ ہی اس مسجد کو جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹنے دیں گے، ہمیں دوبارہ سے مسجد جو ہے وہ چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا تھا اور اس کے بعد بھی مسجد کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، تو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ انتہا پسندی کو خود دعوت دے رہے ہیں، مسجد جو ہے وہ اس کی تعمیر ہونی چاہیے اور ہمیں بنیاد رکھنے دی جائے۔ اسی حوالے سے وہاں پر کوشش کی گئی بنیاد رکھنے کی اور پولیس اور علماء کے درمیان، مذہبی حلقے کے درمیان جو جھڑپ بھی ہوئی تھی۔ لیکن آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ سی ڈی اے نے اب باقاعدہ طور پر مذاکرات میں حامی بھری ہے اور یہ مذاکرات ہو گئے ہیں، طے پا گیا ہے کہ سی ڈی اے جو ہے 4 ماہ کے اندر جو ہے وہ یہ مسجد، مدنی مسجد جس کا نام ہے، جس کو رات کی تاریکی میں سی ڈی اے نے ڈیمالش کیا تھا اور اب دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا جائے گا اور وہیں پر کیا جائے گا۔ اب بتاتی چلوں کہ یہ ایشو کیا تھا۔ ایشو یہ تھا کہ اسلام آباد کا ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس میں جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جس میں 50 سے زائد مساجد جو ہیں وہ بھی ان کی ایک لسٹ سامنے آئی تھی۔ لیکن انہی مذاکرات میں حکومت نے، یعنی حکومت کا جو انتظامیہ کا نمائندہ تھا، اس نے علماء کو یقین دلایا کہ مزید مساجد جو ہے ان کو ڈیمالش نہیں کیا جائے گا اور وہ جو ایک لسٹ آپ کے سامنے پڑی ہے، سوشل میڈیا کے سامنے آئی ہے، وہ بھی فیک ہے۔ یعنی ان 50 مساجد سے زائد کی جو لسٹ پڑی ہوئی تھی حکومت نے اسے فیک قرار دے دیا ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ مزید کوئی بھی مسجد جو ہے وہ نہیں گرائی جائے گی۔ اب علماء کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ آپ ماسٹر پلان میں جو ہے وہ مساجد کیوں گرائیں گے، تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا اور ماسٹر پلان میں سب سے پہلے مدنی مسجد جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور ہوا یہ کہ وہاں پر ایک ساتھ میں مدرسہ بھی تھا۔ حکومت کی جانب سے مدرسے کے جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کیے گئے اور باقاعدہ اجازت لی گئی اور ان کو الگ سے ایک جگہ پر مدرسہ تعمیر کر کے دیا گیا اور 100 سے زائد 150 کے لگ بھگ جو بچے ہیں ان کو یہاں سے، یعنی راول چوک پہ جو مدنی مسجد کے ساتھ مدرسہ تھا وہاں سے ادھر شفٹ کیا گیا۔ اور پھر رات کی تاریکی میں جب سب سو گئے تو سی ڈی اے نے آپریشن کیا اور اس مسجد کو نہ صرف وہاں سے ڈیمالش کیا بلکہ اس کا ملبہ تک وہاں سے اٹھا کر لے گئے اور پھر رات کی تاریکی میں ہی وہاں پر پودے لگے، وہاں پر جو اس کو اس طرح بنا دیا گیا کہ وہاں پر کبھی کوئی تعمیر تھی ہی نہیں۔ مطلب دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ رات کل جو ہے وہ عشاء کی نماز اس مسجد میں پڑھائی گئی اور آج جو ہے یہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ خیر بہت پروٹیسٹ ہوا، لوگوں نے وہاں پر دریاں بچھائی، وہاں پر جماعتیں کرائی اور سارا کچھ ہوا۔ مولانا فضل الرحمان پر تنقید ہوئی، مولانا فضل الرحمان پھر ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے حکومت کو وارننگ جاری کی، 48 گھنٹے کا ٹائم دیا۔ حکومت نے کہا 14 اگست کے بعد اس معاملے کو دیکھیں گے۔ حکومت کا کوئی موڈ نہیں تھا وہاں پر مسجد دوبارہ تعمیر کرنے کا، لیکن مذہبی حلقوں نے اس قدر پریشر بڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ جو حکومت پر تنقید ہو رہی تھی وہ بھی دیکھیں تو حکومت کافی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ حکومت نے پریشر لیا اور اتنے عرصے میں ہم نے دیکھا کہ راول چوک کے اطراف میں جو گرین بیلٹ ہے جہاں پر یہ مسجد تعمیر تھی پہلے، وہاں پر ہم نے پولیس ہی دیکھی ہے، وہاں اس جگہ کو کوئی خالی نہیں چھوڑا گیا کیونکہ ان لوگوں کی جانب سے، علماء کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اسی جگہ پر دوبارہ سے مسجد بنائیں گے۔ حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ وہاں پہ جو انتظامیہ ہے ہم نے اس کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں، انہوں نے اجازت دی، ہم نے ان کو ایک الگ سے کروڑوں روپے کا بجٹ لگا کر مدرسہ تعمیر کر کے دیا۔ لیکن علماء کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا مسجد کسی کی، ایک بندے کی، ایک شخص کی نہیں ہوتی،
مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن یہ ایک موقف تھا، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ غیر قانونی جو بھی تعمیرات ہیں، غیر قانونی جگہ پر نہ تو کوئی مسجد ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی اور چیز ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ پاکستان میں یہ حلقے کافی سٹرونگ ہیں، انہوں نے ہار نہیں مانی اور آج حکومت نے ہار مان لی اور حکومت نے یہ کہا ہے کہ 4 ماہ میں ہم آپ کو مسجد تعمیر کر کے دیں گے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے مدرسہ تو بنا کر دے دیا لیکن مسجد آپ نے تعمیر کر کے نہیں دی، اور یہی کوششیں بار بار کی گئی، وہاں پر بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی، لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا، پولیس نے وہاں پر ریزسٹ کیا اور اس چیز کو روکا۔ تو خیر اب جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اب جو حکومت ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مدنی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا، اور جو ہمارے مذہبی حلقے ہیں، علماء ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کمیٹی کا بھی آج اجلاس تھا جس میں آج انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مسجد کی تعمیر انہوں نے خود رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ 23 تاریخ کو بھی ایک اجلاس تھا، کنونشن ہونا تھا، ملک بھر کے جو علماء ہیں، مذہبی لوگ ہیں، تمام لوگوں کو، شہریوں کو اس میں اجازت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور وہاں پر دیکھیں کہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں، اور پھر اس کنونشن میں فیصلہ ہونا تھا کہ 23 تاریخ کو جو کہ بروز جمعے کی نماز کے بعد تمام لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ راول چوک کے مقام پر پہنچیں اور وہاں پر پھر وہ جمع ہو کر مسجد کی جو تعمیر ہے وہ کریں گے، اس کی بنیاد رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہی آج حکومتی اور ان کی جو کمیٹی تھی اس کے درمیان ایک اور مذاکرات کا دور ہوا جو کہ کامیابی کے ساتھ ہو گیا، اور اس میں کامیابی کے ساتھ مذاکرات ہوئے جس میں حکومت نے ہار مانتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 4 ماہ ہمارے پاس وقت ہے، ہمیں 4 ماہ میں ہم آپ کو یہ مسجد تعمیر کر کے دیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان کو مزید جو ہے وہ 4 ماہ میں حکومت مسجد بنا کر دے گی یا پھر یہ بھی کوئی ہیلے بہانے، لیکن کیونکہ یہ مذہبی حلقے جو ہیں ہمارے، انہوں نے پوری نظر رکھے ہوئے ہیں، مولانا فضل الرحمان خود اس کو لیڈ کریں، تو اگر کوئی ایسا حکومت ان کے ساتھ کرتی ہے معاملہ جس میں بعد میں مکر جاتی ہے، دوبارہ سے ہمیں ایسی سچویشن دیکھنے کو ملے گی کہ پروٹیسٹ ہوں گے اور یہ لوگ جو ہے وہ پھر نہیں رکیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اگر بیچ میں نہ آتی اور کمیٹی بنانے کا اعلان نہ ہوتا اور مذاکرات کی طرف معاملہ نہ آتا تو میرا خیال میں پاکستان کیا، اسلام آباد کے علاوہ بھی تمام سڑکوں پر ہمیں پروٹیسٹ کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے اور ملک بھر سے اس پروٹیسٹ کو لوگ جوائن کرتے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کے سینٹیمنٹس جڑے ہوتے ہیں، مذہب کے نام پہ لوگ میرا نہیں خیال کہ سوچتے ہوں گے، وہ ذرا ایموشنل ہوتے ہیں تو لوگ نکل آتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ تھا اس سے پہلے جب مسجد کی فوٹیجز آئی سامنے کی کل مسجد تھی اور آج مسجد نہیں ہے، یہاں پہ پلانٹس لگے ہوئے ہیں، لوگ آئے، انہوں نے اکھاڑے وہ پلانٹس اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں پر دوبارہ مسجد چاہیے، تو اس وقت تک پبلک کو نہیں پتا تھا کہ ایکچولی معاملہ کیا ہے، کیا سی ڈی اے نے یا حکومت نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس سے پہلے جو ہے وہ تعمیر کر کے دیا یا نہیں دیا، لیکن بعد میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ حکومت نے وہ مدرسہ بنا کر دیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا، اور غیر قانونی جگہ پر بھی ویسے بھی کسی کی بھی کوئی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھی عبادت گاہ یا کسی قسم کی تعمیر ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ضیاء الحق کے دور کی بنی ہوئی ہے، اجازت دی گئی تھی باقاعدہ اس کی، تو اس سے یہ ہوا ہے، لیکن گرین بیلٹ جو ہے اسلام آباد کی اس پر کسی قسم کی تعمیرات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیونکہ یہ مسجد پرانی بنی ہوئی تھی، 100 سال جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء الحق جو ہے وہ 60-70 سال تو آپ دیکھ لیں کہ اس مسجد کا بتایا جا رہا ہے، اور پھر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ ہوئی تھی، اور ضیاء الحق کے دور میں ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلامائزیشن کے نام پر بہت سی جگہوں پر مساجد بنائی گئی، بہت سی چیزیں اس طرح کی عام کی گئی، اور اب جو ہے وہ لال مسجد کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں، لال مسجد کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کے جو باہر مدارس بنا رہے ہیں یا باہر جو مدرسہ بن رہا ہے، اس کی بلڈنگ بن رہی ہے، اس کو بھی گرایا جائے گا، تو اس پر بھی ریزسٹ کیا گیا تھا، اس پر بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی مسجد کو ڈیمالش نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی ایسی بلڈنگ نہیں گرانے دیں گے۔ تو فائنلی آج دیکھا گیا ہے کہ حکومت جو ہے ایک بار پھر ان لوگوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے حکومت نے یہ باقاعدہ طور پر مذاکرات میں حامی بری ہے کہ ہم مسجد کو تعمیر کر کے دیں گے اور مزید کوئی مسجد نہیں گرائیں گے، اور جو لسٹ آپ کے پاس پہنچی تھی وہ فیک ہے۔ مزید اپڈیٹس اس حوالے سے آپ تک پہنچاتی رہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔